تو یہاں پر ایک کوشچن کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے بیعت کی تھی، تو اس کے متعلق وہ تو پھر آپ مانتے ہی نہیں ہوں گے، سر سے ہی نہیں مانتے ہوں گے. تو وہ وہی ہے کہ امام بھائی حسن نے بیعت تو کی تھی حضرت نا. ابراہیم اور پھر علیہ اللہ الصلوۃ کی والسلام دیکھیں آپ کے امام اپنی حسن کتاب کہتے ہیں بخاری میں ذکر کئی نہیں کرتے. ایک حدیث سے زیادہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم کو دیکھا آپ نے، پڑھو کہ بادشاہ نے کہا اس کی بیوی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، سارا کو بھیج دو ادھر. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بھیج دیا. بخاری میں روایت موجود. بادشاہ کے دکھائیں ذرا محافظ یہ روایت دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیں، کوئی نہیں، آپ کو ماہر ہے نا، پھر آپ دکھا دیں. آپ نے نہیں دیکھا؟ اضافہ آپ ہو کیسے جائے گا طالب میرے علم ہے ذہن میں. بھائی؟ آپ کو نہیں معلوم؟ سر روایت تو دکھائیں نا. اب آپ نے روایت بیان کی ہے تو دکھائیں نا صحیح. آپ دکھا باقی وہ دیتا ہم ہوں. مناس بھی دیکھ لیں. جی اوکے دکھا بھائی، دیں. اوکے بھائی، کھولنے دیں، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. جی جزاک اللہ، دکھا دیں. بخاری نے انبیاء کے لیے انہوں نے کوئی عزت نہیں چھوڑی. پر کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کیوں بیعت کیا؟ بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ انبیاء جو ہے صحابہ سے افضل ہے، اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہے، جب وہ اپنی بیوی کو بھیج دیتا بادشاہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو تم سر کیا کہتے دکھائیں. ہو بادشاہ سے بیعت کیوں کی؟ ٹھیک ہے نا. کتاب ہے کون سے بھائی؟ بخاری دیکھ کے ذیشان بھائی کو بخار آ گیا آج. نہیں مجھے بخار نہیں آتا، میں تو آپ کو کب سے سن اب رہا ہوں، بخار آئے مجھے گا. کیوں اب بخار یہ نہیں؟ روایت دیکھ کے فل بخار آئے گا. صحیح بخاری. اچھا ٹھیک ہے نا. چابدار حیات تراث. یہ دیکھ بھائی، یہ صفحہ نمبر صحیح. 597. یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے کتاب احادیث الانبیاء. اس میں باب کون سا ہے؟ باب کیا ہے؟ باب قصۃ یاجوج و ماجوج. حدیث نمبر ہے جناب 3398. بھلے یہاں پہ ہے بینا ہوا ذات یوم. حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ ایک دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و سارہ کے ساتھ جا رہے تھے. اذ اتى على جبار من الجبابرہ. ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کے ہاں سے ان کا گزر ہوا. فقیل له. بادشاہ سے کسی نے کہا انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. یہاں پہ ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ سے کسی نے چغلی لگا دی. یہاں سے جو مسافر جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک بیوی ہے، ان کے بچے تو طے نہیں بیچارے کے، کیونکہ بچے جو پیدا ہوئے نا وہ آخر عمر میں پیدا ہوئے، اسحاق اور اسماعیل. یہ بیوی اس کی خوبصورت ہے. فارسل الیہ. تو اس کو بلا دو. فسألہ عنہا. پوچھا کہ ابراہیم کو بلایا کہ بھئی یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا یہ میری بہن ہے. یہ میری بہن ہے. جھوٹ بولا اس نے. فأتا سارہ سے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا آج ہم صرف مومن، یہ سب کافر ہیں، ہم مجھے جھٹلانا نہیں. وہاں پہ کہہ دینا کہ بھئی میں اس کی بہن ہوں. یا سارہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک کی وان ما هذا سالنی فاخبرته انک اختی فلا تکذبینی فارسل الیہا. پھر بادشاہ نے کہہ دیا کہ اپنی بہن کو ادھر بھیج دو. پھر بہن کو بھیج دیا اس نے. فارسل الیہا فلما دخلت علیہ. پھر وہ چلی گئی اس بادشاہ کے پاس. ٹھیک ہے نا جناب. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو آپ فرماتے حکومت، ہاں، تو پھر ادھر آگے ایک پیراگراف ہے نا، وہ چلی جاتی ہے بادشاہ کے پاس. بادشاہ جو ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر بادشاہ کے ہاتھ سوکھ جاتے ہیں. پھر بادشاہ ایسے فریز رہتا ہے. پھر وہ دوبارہ وہ شاید کچھ ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ٹچ کرنے کو پھر فریز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح رہتا ہے، پھر وہ ٹچ نہیں کر سکتا نا. تو بیوی کو بھیج دیا اس نے. بیوی کو آدھی بات بیوی کو تو آدھی بھیجا بات یہ آپ نے آدھی. بیوی کو تو بھیجا نا. یہ تو غلط بھائی، جھوٹ بولا اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں اس چیز کی کہ امام حسن نے جو بیعت کی ہے. او بھائی دیکھو بھائی، پہلی بات ہے اس نے دیکھیں نا آپ کہاں کی بات کدھر کر رہے ہیں. حسن اللہ یاری اس صاحب نے آپ پہلی سے بات ماثلا جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ضرورت بھی نہیں تھی جھوٹ بولنے کی کہ یہ میری بہن ہے. اور ما کذب ابراہیم اللہ ثلاث کذبات. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے توڑے کیا الفاظ، یہ کہ اس نے جھوٹ بولا. ما کذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں ایک سے زیادہ جگہ، ان میں سے ایک جھوٹ یہی ہے. پھر اپنی بیوی کو اس نے بھیجا کیونکہ وہ خوبصورت ہے. بادشاہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا، بیوی کو بھیجا. اب وہاں پہ بادشاہ وہ زنا نہیں کر سکا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو تو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ آپ کہیں گے کہ بادشاہ کے طاعت واجب ہے، تقیہ ہے، فلان 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 جو بھی ہے. تو اگر اس کے لیے بیوی کو بھیجنا جائز کیا؟ ہم کیوں کہیں گے کہ تقیہ کرنا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. کیا کس لیے بیوی کو بھیجا بھائی بادشاہ کے سامنے؟ کہا میری بہن ہے، کہہ دیتا میری بیوی ہے، میں اس کا خاوند ہوں.
نہیں ایک چیز یہاں پہ یہ بتا دیں, کہہ دیتا مخامد شاید بادشاہ طلب نہ کرتا نا, بیوی کو بھیج دیا بھائی بادشاہ کے پاس. اب بادشاہ نے اس کو اپنے بیڈ روم میں لے کے گیا, ٹھیک ہے نا, بیڈ روم میں لے کے گیا, اب ٹچ کر رہا ہے وہ, تو ٹچ نہیں ہو رہا اسے. اب آپ خوش ہے کہ ٹچ تو نہیں ہوا نا, وہ تو آگے کی بات ہے, بیوی کو تو بھیج دینا. امت کے لیے تو نشانی بن گیا کہ اگر بادشاہ نے بیوی بلا دی, سنت یہی کہ بھیج دو بھائی, ہے کہ نہیں, سنت یہی ہوا نا. ہمارا تو یہ کہیں نہیں عقیدہ. ٹھیک ہے نا, آپ نبی کا سنت ہے. بادشاہ نے اگر بلا دیا, عمران خان نے اس زمانے میں وہ تھا نا, عمران خان تو وہ بڑی عورتوں کے چکر میں ہوتا تھا نا, وہ جب وزیر اعظم تھا, اگر کسی کی بیوی کو بلا لیتا, وہ عمران خان کو اسی لیے تو وہ جیل میں ڈال دیا نا, کہتا ہے اس کی نکاح بات ہے. صحیح ہے. چلے امام حسن علیہ السلام دیکھیں ترمذی کی جو روایت ہے اشرم وشرا والی, اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کے متعلق میں کہتا ہوں, عشرہ مبشرہ, جی ہاں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی میں دکھاتا ہوں, میرے اپنے مولا کا قول آپ کو دکھا دیتا ہوں. علی طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید سعد بن ابی وقاص, یہ سارے 10 کے 10 آتے ہیں. جنت کی بشارت ایک ہی مجلس میں دی گئی. جی ہاں, ترمذی میں روایت ہے, وہ بھی ذرا بیان کر دیں. یہ اس کی روایت یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ سے بات ہوئی, طلحہ سے گفتگو ہوئی ہے جمل میں. اچھا, میں اب جمل میں طلحہ سے گفتگو, یا زبیر سے, اب مجھے یاد نہیں پڑتا, وہاں پہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو جنتی ہوں. کہاں کیسے جنتی ہو؟ اس نے کہا یہ حدیث ہے کہ فلان جنتی ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اس بک میں ہے جی, یہ کتاب سلیم ابن قیس میں, کیا تم شہادت سلیم ابن قیس والی کتاب ثابت ہے؟ سلیم بن قیس لالی کی کتاب ثابت ہے؟ اب سن لو, میں میرا پوزیشن مانتے ہو نا, میں انٹرپٹ نہیں کر رہا, میں انٹرپٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ترین کتب میں, تاریخ اسلام میں وہ صحیح ترین کتب میں سے. اس بک کو کس نے پھیلایا آگے پھر؟ ابان بن نبی عیاش نے, ایسی ہے نا, جی ہاں, امت تک پہنچی ہے. ابان بن نبی عیاش خود کذاب ہے. جی بالکل, ہاں, کس نے بولا کذاب ہے؟ بالکل کذاب نہیں ہے, بالکل کوئی تکذیب نہیں ہو اس کی. کذاب ہے سر, اہل تشیع بھی کذاب نہیں ہے بھائی, وہ آپ کے نزدیک کذاب, ہمارے نزدیک ثقہ ہے بھائی. اور مسلم آپ کے نزدیک وہ ابراہیم علیہ السلام بھی کذاب ہے نا. میرے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے حدیث نہیں دکھایا. لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. آپ کے ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کذاب ہے بھائی, جو اللہ کے خلیل ہیں ان کو بھی تو آپ نے کذاب بنا. آپ کا کیا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام, ہم نہیں کہتے. یہ آپ کا یہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے نا, بخاری ہے کہ نہیں؟ بخاری مسلم بالکل شیخین کو, ہاں بخاری. کتاب اللہ کے بعد دیکھو, یہ کتاب اللہ کے بعد ان کی صحیح ترین کتاب ہے بخاری. یہ قرآن مجید ہے, قرآن مجید کے بعد ان کی باری آتی ہے ان کے ہاں بخاری کی. اب دیکھو بخاری میں لم یکذب ابراہیم, دیکھو اچھی طرح سے, لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ, ابراہیم نے صرف 3 دفعہ جھوٹ بولا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ. ابراہیم علیہ السلام, دوسری روایت میں وہی جو عورت والی عبارت ہے, اپنی بیوی کو بھیجا, لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات. ابراہیم علیہ السلام نے 3 کے علاوہ زیادہ جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ کے نزدیک تو ابراہیم بھی کذاب ہے, او بھائی نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان, وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں, کذب توریہ کو بولتے ہیں, کذب توریہ کو بولتے ہیں یا کذب جھوٹ کو بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے نہیں بولے بھائی یا کبھی کتاب حدیث ہے, پھنس گیا مولوی صاحب, پھنس گیا. چلے تو میرے مولا علی علیہ السلام نے طلحہ یا زبیر سے کہا تھا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں جنتی ہوں؟ اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں. تو میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا میں شہادت دیتا ہوں کہ تم جہنمی ہو. یہ جھوٹ ہے بھائی. ابو بکر عمر جنتی ہیں؟ بالکل جنتی نہیں, بالکل جنتی نہیں. ان کو تو متعدد روایات میں جن کا تم اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہے ہو نا. ابھی تم لوگوں کا المیہ کیا ہے؟ تمہارے سب علماء کا, سپاہی صحابہ, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سب کا المیہ یہی ہے کہ حسن اللہ ادھر آیا کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. اسلام ثابت نہیں ہو رہا. وہ اسلام تو ثابت نہیں ہو رہا, تم اس کو جنتی کیسے بناؤ گے؟ پہلے مسلمان ثابت کرو نا بھائی, پھر جنت کی بات ہوگی. جنت غلام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کو مناظرہ ہوا ہے نا اس بات؟ بالکل ہوا, بالکل ہوا, بالکل ہوا, بالکل ہوا. اب مناظرہ کو اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ لینا, دیکھ لینا. میں 2 دفعہ دیکھا, میں دیکھ لینا. ہر پوائنٹ کا میں نے جواب دیا, اس نے میرے ایک پوائنٹ کا بھی رد نہیں کیا. نہیں انہوں نے رد کیا آپ کا.
وہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ کا تعصب بتا رہا ہے، وہ آپ کا تعصب ہے. ان کے علماء کو میں ادھر لاتا ہوں نا، علمی لحاظ سے ان کو ذبح کرتا ہوں، پھر یہ آپ یہاں سے نکل کے ایک دوسرے کو کیا دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. جیسے وہ آپ کے آئے تھے نا لڈو والے کو دیکھا تھا آپ نے تعریف قرآن پہ؟ کون لڈو والے؟ وہ مسٹر لڈو والے مولوی آئے تھے، اس نے بھی بڑا جشن منایا کہ ہم جیت گئے جی. وہ علماء نے تقریر کی ہے، اس کو مبارکباد دی ہے کہ بھائی آپ کے ہاتھ تو یہ چلتا ہے نا.